بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، اشتہارات تو واضح ہے کہ مرزا قادیانی نے خود مبالغے دی دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالی نے حق اور باطل درمیان فیصلہ کر دیتا۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرتضی رحمہ اللہ اس نے دعوت مبالغہ قبول کرنے تو بعد اور پھر مرزا قادیانی دی ہلاکت اور موت اور تباہی و بربادی اور واصل جہنم ہونے تو بعد 40 سال کے قریب زندہ رہے اور اللہ پاک نے حق اور باطل کو واضح کر دیتا ہے۔ اہل الحدیث نے ہی مرزا قادیانی نو اس دے عقائد کی بنیاد سے سب تو پہلے کافر کیا، پھر بعد آہستہ آہستہ سارے مسالک نو اللہ نے ہمت توفیق بخشی، ساتھ ملتے گئے اور اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ مرزا قادیانی مرتد ہو چکا ہے اور اس کی ذریت، اس کی نسل، اس کی امت مسلمان نہیں، اور عقیدہ ختم نبوت ایسا اجماعی عقیدہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بیٹھے ہو سارے ماشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کرو جڑے ستے ہو، خیر انشاءاللہ امید ہے جاگ جاؤ گے۔ آوانڈ گوانڈ تھوڑا جا ہاتھ شاتھ مار چھڑو، جگا دو، کیونکہ گوانڈی تے حقوق ہوندے نا، تے مہربانی کرنی چاہیے، جو ستا ہوئے تو اس نے جگانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ستے ستے تسی جنت ہی پہنچ جاؤ تو بیچارہ ستا ہی رہے۔ تو غور فرمائیے، عقیدہ ختم نبوت ایک طے شدہ عقیدہ ہے کہ آپ اللہ دے آخری نبی اور رسول، آپ تو بعد کوئی قیامت تک نبی اور رسول آئے گا نہیں، آپ نے خود بھی نہیں آنا، آپ دی نبوت، تعلیم، دین، شریعت موجود ہے اور آپ دنیا تو جا چکے ہیں۔ جڑا کہے قادیان حضور آ گئے وہ مسلمان، تو جڑا کہے چکوال آ گئے، اچھا وہ تو ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہنا، آج ہاتھ ہولے ہی رکھا ہے انشاءاللہ۔ الحمراء حاللہ اس واسطے جڑے اتھے روپ چاہے قادیان وہ تو مسلمان نہیں، جڑا چکوال انوائے حضور نو وہ ذرا بھی اپنے گربان جھانکے، اسی کافر کسی نہیں کہندے، لیکن گربان جھانکے کہ وہ پیغمبر دے بارے کی کہہ رہے۔ تو غور فرمائی، جیڑا کہے کہ میرے مدرسے لاہور آئے، کدے چکوال آئے، تو کدے انڈیا مدرسے دا افتتاح کر گئے، یہ سارے مختلف روپ نے عقیدہ ختم نبوت دے انکار دے۔ اس اللہ دی زمین تے ایک کوئی جماعت ہے، میں پوری بصیرت نال کہہ سکنا
پورے ایمان نال کہہ سکتے ایک کوئی جماعت اس کائنات آل الحدیث دی جنہ پیغمبر دے ذات دے بارے بھی یہی عقیدہ رکھے ہے کہ آپ دی ذات بھی آخری ہے اور مصطفیٰ دی بات بھی آخری. اور ایک بندے نے اگلے دن میں شور کو تقریر کر رہا تھا، سوال آیا کہ تسا مرکزی جمعیت اہل حدیث دا تذکرہ کیتا ہے، مرکزی جمعیت نے جماعت نو مسلک نو کی دیتا ہے؟ ایک خوبی دسو، ایک وصف دسو، ایک خدمت دسو مسلک دی جماعت جڑی مرکزی جمعیت نے کیتی ہوئے. ایویں نام لئی جاندے ہو، تذکرہ کیتی جاندے ہو. خیر میں رکا پڑیا، میں کہا بابا کوئی سوال معقول آدمی دا لگتا ہے، لہذا رک کے سنیے. چبا مرکزی جمعیت اہل حدیث نے تانوں کچھ نہیں دیتا ہوئے گا، لیکن ایک مرکزی جمعیت خوبی ہے، ساری جماعت اہل حدیث زندگی بھر او دا احسان اتارنا چاہے تے احسان نہیں اتار سکتی. کہنے لگا وہ کیڑی خدمت ہے؟ میں کہ دنیا آئے، لوگ آئے، ایسے لوگ اٹھے جنہوں سوچ اور فکر دیتی گئی کہ لفظ اہل حدیث مساجد نالوں، مدارس نالوں، اشتہار نالوں، اخبار نالوں ہٹا دو، لیکن مرکزی جمعیت اہل حدیث دی جنہیں سینہ تان کے کھڑی ہو گئی کہ مر جائیں گے لفظ اہل حدیث مٹنے نہیں دیا. میں کیا سا نام انشاءاللہ مٹنا نہیں دیتا، انشاءاللہ جب تک جیندیاں لفظ حدیث مٹن بھی نہیں دیا. میں کہا اس تو بڑی قربانی کی ہو سکتی ہے. بڑے بڑی ہواواں آئیاں کہ اس نام نال ایک بندہ کہنے لگا ہے کدے نام مٹا دو نا تو بندے اہل حدیث بڑے ہون گے. میں کہ کملیا پھر کی کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا لفظ اہل حدیث ہٹا دو تو لوگ کی ہون گے؟ پھر کی ہون گے؟ یہ لفظ ہٹا دو پھر کی ہون گے؟ ہاں پھر جی اہل حدیث ہی ہونا پھر مٹان دی لوڑ کیڑی؟ جی پھر بھی اہل حدیث ہی لوگوں کو کرنا ہے. میں کہا جے لفظ اہل حدیث مٹا دیا بتاؤ ساری پہچان کدھر گئی؟ کہنے وہ کس طرح؟ میں کہا میرا نام سبتید ہے، اگر میں آج تو بعد اعلان کر دیا کہ میرا نام سبتید نہیں تو میرا کوئی نام نہیں، پھر بندہ دوسرے دن میرے کو پوچھے با تسی کون ہو؟ میں کہاں گا میں. تسی کون ہو؟ میں. اچھا پھر کوئی بندہ پوچھے با تسی ہیں وہ کون؟ میں. تھوڑا نا کی ہے؟ کچھ نہیں. تسی کی ہو؟ میں. اور جیدہ نا ہی کوئی نہیں ہوئی کوئی بندہ ہے؟ جیدہ نا ہی کوئی نہیں وہ کہا اہل حدیث ہے. کوئی فقر نال کہے تسی کون ہو؟ تسی کہو میں اہل حدیث ہاں. میں کہو نا ہاں جیدہ نا ہی کوئی نہیں ہون بندہ جے کہے آج تو بعد میں اہل حدیث نہیں کہلانا، کل میرے کو پوچھے با تسی کون ہوندے ہو؟ میں ہاں. تسی کون ہوندے ہو؟ بس میں. تھوڑا نا کی ہے؟ کوئی شاید نہیں. تسا نا اپنا کیوں نہیں رکھیا؟ تاکہ زیادہ لوگ میں ہو جا. او اللہ دے بندو اہل حدیث ساری پہچان ہے، اس نام نو مٹا کے اپنا وجود ختم کرنا. دنیا اٹھی، لوگ اٹھے اس نام نو مٹان واسطے، اپنے نام مٹ گئے. اہل حدیث دا نام انشاءاللہ آج بھی زندہ ہے. انہاں دے نام مٹ گئے، اہل حدیث دا نام نہیں مٹیا، انشاءاللہ قیامت تک مٹنا بھی نہیں. اور روزانہ اپنے نام مٹاندے نے، پھر لکھدے نے، پھر مٹاندے نے، لیکن اہل حدیث دا نام نہ مٹے ہے تے نہ انشاءاللہ قیامت تک مٹنا ہے. اللہ نے اہل حق دی نشانی تعارف رکھ دیتا ہے. کہنے لگے جی تانوں نا چنگا رب دا رکھے ہو نہیں لگدا. میں کیڑا جڑے مسلمین اللہ نے کیڑا سونا نا رکھیا ہے، هو سماکم المسلمین. تسی مسلمان نہیں ہو سکتے صرف مسلمین. میں کہ ہو سکنے ہاں، یعنی پھر تسی اہل حدیث کیوں کہلواندے ہو؟ میں کہ مسلمین نہ صرف ساڈا سی یا کوئی اور گروہ بھی ہے جہاں. کہنے لگا تواڈے تو پہلے جتنے آج تک مسلمین گزرے سب دا نام مسلمین سی. میں کہ صحابہ دا نام کی سی جن وہ بھی مسلمین سن. میں کہ اس تو علاوہ کسی نام نال صحابہ دی پہچان کوئی نہیں سی. کہنے لگا نہیں وہ اہل حدیث نہیں سی کہلواندے، اہل سنت نہیں سی کہلواندے، وہ سارے مسلمین سن. میں کہ میں تے قرآن آندا ہے کہ وہ مسلمین نال کچھ اور بھی سن. کہنے لگا کی سن؟ میں کہ السابقون الاولون من المہاجرین، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رب دا صحابہ مسلمین بھی سن، نال مہاجرین بھی سن، نال انصار بھی سن. کہنے لگا صحابہ صرف مسلمین سن؟ میں کہا نہیں. کہنے لگا کتے لکھیا ہے؟ میں کہ قرآن
کہنا دسو، میں کہا ان المسلمین، جدوں یہ آسمان تو آیت آئی اس دل مسلمین تو مراد صحابہ ہی سن نا، جو ان صحابہ کی کیا جا رہا ہے، صرف مسلمین نہیں، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ فرما صحابہ کرام مسلمین بھی نے نال مومنین بھی نے، صحابہ مسلمین بھی نے نال قانتین بھی نے، صحابہ مسلمین بھی نے نال الذاکرین بھی نے، صحابہ مسلمین بھی نے نال الخاشعین بھی نے، صحابہ مسلمین بھی نے ساتھ ساتھ الصائمین بھی نے، صحابہ مسلمین بھی نے نال مؤمنین بھی نے، صحابہ مسلمین بھی نے نال مہاجرین بھی نے، صحابہ مسلمین بھی نے نال انصار بھی نے، یا صحابہ مسلمین بھی نے نال التائبون بھی نے، صحابہ مسلمین بھی نے نال الراکعون بھی نے، صحابہ مسلمین بھی نے نال مہاجرین و انصار بھی نے، صحابہ مسلمین بھی نے نال جناب الساجدون بھی نے، صحابہ مسلمین بھی نے نال آمرون بالمعروف بھی نے، صحابہ مسلمین بھی نے نال جناب حزب اللہ بھی نے، صحابہ مسلمین بھی نے نال ہم المفلحون بھی نے، صحابہ مسلمین بھی نے نال الراشدون بھی نے، صحابہ مسلمین بھی نے نال یا ایھا الذین آمنون بھی نے، صحابہ مسلمین بھی نے نال المؤمنون بھی نے، اہل حدیث مسلمین بھی نے، اور محمدی حدیث تو استدلال دی وجہ تو اسی مسلمین بھی ہاں اور اہل حدیث بھی ہاں۔ اہل حدیث نام ساڈا صفاتی ہے، ذاتی نام ساڈا مسلمین ہے۔ صحابہ دا ذاتی نام مسلمین ہے تے صفاتی نام مہاجرین تے کسے دا انصار ہے۔ میں کہا جتنی شان اونچی ہوئے نام اتنے زیادہ ہوندے ہیں، نا کیے میں کہا نام اتنے ہی زیادہ بلند، کہنے لگے کس طرح؟ میں کہا رب دا نام ذاتی کیے اللہ، صفاتی نام الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے، اگرچہ بعض علماء نے الرحمن بھی ذاتی نام کرا دیتے، وہ الغفور بھی ہے، الرحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، ذاتی نام اللہ ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذاتی نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، صفاتی نام رحمت للعالمین بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، داعی اللہ بھی نے، سراج منیرہ بھی نے، ساقی کوثر بھی نے، شافع معشر بھی نے۔ ذاتی نام مصطفیٰ دا محمد ہے، باقی سارے نام صفاتی نے۔ صحابہ دا ذاتی نام مسلمین ہے، باقی نام صفاتی نے۔ اہل حدیث دا ذاتی نام مسلمین ہے تے باقی سارے نام تے اللہ نے ایسا سونے اللہ دی رحمت نہ جیڑا نام رکھیا چون کے رکھیا ایسا سونا رکھیا ہے۔ باقی لوگوں نے اپنے نام استخارے کر کر کے رکھے۔ نقش بندی، کسی نے سیفی نے کدے پگڑی ویکھی جی میں ڈش اینٹینا لگا ہوندا چھا اتے جناب سر دے اتے نال جناب اپنا نام کسی سیفی رکھے ہے، کسی نقش بندی رکھے ہے، ایسا نام رکھے ہے تو محمدی زبان نالے جوڑے ہے نا حدیث۔ حدیث کیوں کیا جاندا ہے؟ میں کہنا مصطفیٰ دے سانس نو حدیث کیا جاندا ہے، تے مصطفیٰ دے ہر سانس دا نام مسلک اہل حدیث، مصطفیٰ دے ہر سانس دا نام کی ہے مسلک اہل حدیث ہے۔ قرآن نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ دی رحمت نال اساں لفظ اہل حدیث نال پیار کیوں کیتا ہے؟ یہ اہل حق دی پہچان ہے نا۔ ایک بندہ ایک دفعہ کافی عرصہ پہلے میں سرگود ایک پنڈ تقریر کر رہا تھا، ایک رکایا، اگر ہم آپ کو ایک حدیث دکھا دیں، حدیث بھی صحیح ہو، ضعیف نہ ہو، متناً سندن حدیث صحیح ہو، رفع الیدین نہ کرنے کی، تو کیا آپ انوی ہو جائیں گے؟ میں رکا پڑھ کے میں بڑا مسکرایا، میں کہا بڑا عجیب جا سوال ہے اور غیر منطقی جا سوال ہے، تو بڑا میں کہا بدھو آنا سوال، بڑا جاہلانہ سوال ہے۔ میرے کو سوال ہوا ہے کہ اگر ہم حدیث صحیح دکھا دیں رفع الیدین نہ کرنے کی تو آپ انوی ہو جائیں گے؟ میں کہا انوی کیوں ہاں؟ ویکھا حدیث تے مننا گا حدیث تے ہوواں گا کی
کملا نہ ہوئے تے میں مننی حدیث ہے تے ہونا انوی میں کہ تو حدیث لے آنی ہے تے میں انہوں پڑھنا ہے میں مننا ہے تے میں کی پڑھ جانا ہے ہاں تے میں کہ انوی تے تاں ہوا جے کوئی فقہ انوی دی کوئی شے وکھائے تے چنگی میں کہ پھر تے تاں ہوا میں انوی میں اہل حدیث ہاں تے اہل حدیث ہوواں گا حدیث پڑھاں گا تے اہل حدیث ہوئے گا تے جو سنت پڑھے تے اہل سنت ہوندا ہے حدیث پڑھے تے اہل حدیث بندہ ہوئے گا انوی کا ہوئے گا قرآن نے کی فرمایا ہے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین پرشانت نہیں ہوگا مدرسہ یہ مرکزی جمعیت ہے یہ نا ہاں انشاءاللہ مدرسہ فرما رہے مرکزی جمعیت میں یاد ہے اس عالمی تاریخ ختم نبوت اہل حدیث پاکستان جدوں بنی سی نا ماد وجود جائے سی ادوں پہلے امیر مولانا حافظ یا گوندوی صاحب رحمہ اللہ سن میری ان دی ملاقات ہوئی ادھر غالباً ضلع ناروال مرجان تے فرمان لگے کہ انشاءاللہ ساڈا جینا مرنا میں یہ سوال کیتا سی میں کوئی الگ تنظیم میں فرمان لگے نہیں ساڈا جینا مرنا مرکزی جمعیت اہل حدیث واسطے انشاءاللہ کیونکہ اہل حدیث تے خاص تے کم جاری و ساری ہے لیکن اسی پیغمبر دی ختم نبوت دا جڑا ایک عقیدہ ختم نبوت پھیلاؤ دا پلیٹ فارم کھا لیے اس نے انشاءاللہ پر کر کے کیونکہ ساڈا اصل کام اہل حدیث تے عقیدہ ختم نبوت نو بیان کرنا تے انشاءاللہ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث دا میں سمجھو نا شعبہ ہے عقیدہ ختم نبوت دے پھیلاؤ واسطے شعبہ ہے انشاءاللہ شعبے بھی بڑے ہونڈے ہیں اخیسا ادو تاریخ توحید ہے نال ہی ہن شروع ہو گئی ہے تاریخ ختم نبوت میرا دل کرتا ہے میں بھی کوئی تھوڑی جی شروع کرنا چاہنا ہے میں ہن کی کرا پتہ نہیں ہن کوئی چلو ہن میں لگتا ہے خالد توحید بھی شروع ہو گئی ہے تاریخ تے نال ختم نبوت بھی شروع ہو گئی ہے اللہ ساڈے اکابرین دی زندگی اندر برکت پا تعاون کرو گے نا ختم نبوت واسطے انشاءاللہ کرو گے تعاون کادا جی پیسے منگا دے دیو پکی گل اچھا کیڑا دے گا جی ہوں میں منگن لگ پاں تو میں باہروں گیٹ بند کرا دیا ایک کوئی تو گیٹ ہے ادھروں ویسے بند ہو جانا تو کہاں میں لاکھ روپیہ دے کے جانا کہ دن ختم نبوت واسطے دے جاؤ گے مٹھے ہو گیا ہو خیر ہو سارے کو لاکھ منگا ایک کو تو نہیں منگا پریشان تے میں ہو گئے ہو اچھا دے جاؤ گے نا ختم نبوت واسطے چلو بات وینے بات تھوڑا وینا جے لاکھ روپیہ پورا نہ ہوئے تو میں نے سمجھا گا بات تھوڑی جی گاڑ بڑھ رہی ہے چلو ہجے منگتا نہیں بعد انشاءاللہ یہ نہ ہوئے کہ میں آدھا گھنٹہ تقریر کرا تو اٹھن لگ پا 52 لاکھ منگوں میں آج نہیں منگتا اگلے جلسے منگا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم آل الحدیث کا عقیدہ پیغمبر دی ذات بھی آخری ہے مصطفیٰ دی بات بھی آخری ہے آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ تو بعد کوئی رسول نہیں آئے گا یہ عقیدہ کن دلائل دی بنیاد سے آؤ میں چند دلائل عرض کرنا چاہنا ہے قرآن پاک جو دلائل عرض کرا ہے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث جو دلائل عرض کرا ہے کہ پیغمبر دی ذات بھی آخری ہے مصطفیٰ دی بات بھی آخری ہے تاں یہ اہل حدیث نے اپنے نام دی نسبت اپنے نام جو رکھیے جو نام تجویز کیتے محدثین کرام نے وہ پیغمبر دی زبان تے نال ہی آپ دے وجود پاک تے نال ہی آپ دے زبان پاک تے نال ہی آپ دے اقوال و افعال تے نال ہی جوڑے ہیں کوئی ایسا نام نہیں رکھیا جس تو جناب کوئی پیغمبر تو نام جناب آپ کی ذات تو بندہ کٹ جائے دیکھیے میں سوال کرنا چاہنا سارے آندے نے اسی ختم نبوت دے قائل ہم ختم نبوت نو مندے ہاں ختم نبوت دے عقیدے سو پھیلائے میں سوال کرنا اگر ختم نبوت نو مندے ہو پھر اہل سنت نام کافی سی پھر آگے تسا نام کیوں رکھیا جے ختم نبوت نو مندے ہو پھر اہل سنت والجماعت کافی سی اس تو آگے کیوں بڑھے اسا آج تک پیغمبر ختم نبوت نو منیا بھی ہے لیکن پیغمبر دے نام ذات پاک نالو اپنے نام نو جدا نہیں کی تعال الحدیث پیغمبر دی حدیث والے آپ دے فرمان والے آپ دے اقوال دے مرمٹن والے قرآن دے نو عمل ماننے والے پیغمبر دی حدیث نو ماننے والے جس ختم نبوت نو مان لیا پھر بندہ ہمیشہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے جدو نام رکھ لیا اہل سنت والجماعت پھر نیچے کیوں آئے نیچے کیوں چلے بندہ نیچوں اوپر جاندہ ہے پہلے گروہ جو تو تھلے آئے اہل سنت والجماعت اگے کیے اگے 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 بڑے استاد و سارے اس تو اگے کی میں آگے آگے بے شمارے کیوں میں کہا پہلے اہل سنت جدو حضور نال جڑ گیا پھر نیچے کیوں یا تے نام رکھو پہلے تو وہ بندہ پوچھے پچھو شروع کرو کہ میں تسی کون ہوندے ہو
میرا نام مماتی حنفی دیوبندی تے والجماعت سنت آل. پھر تے مطلب اتوں پچھوں جناب اتوں تھلوں اتاں گئے ہو، لیکن تساں تو اہل سنت جڑ کے پیغمبر نال پھر نیچے کیوں آئے؟ جیدہ مصطفیٰ نہ تعلق جڑ جا کے تے یاد آئے. میری جماعت بزرگ حافظ عبداللہ بہاول پوری اللہ ان دی قبر تے رحمت فرما، اپنے خطبات جو لکھے ہے کہ میں نے نا خط آیا مولا داؤد غدنوی رحمہ اللہ علیہ کہ نوے جناب میں بہاول پور آیا تو لوگ گئے کہنے کہ مولانا صاحب نے تھوڑا جا کہا وہ ماشاءاللہ ساڑھے بارے ہاتھ ہولا رکھن، شرک دے بارے بولن، سانو کچھ نہ کون. مولانا صاحب نو خط گیا، فرمان لگے جب میں خط پڑھیا تو میں واپسی خط لکھیا، میں کہا حضرت صاحب جے میں جیلے ٹور گیا تو ضمانت کران نہ آیا جی، میں آتا ہوں نہیں جے رکھنا. وہ سارے کٹھے ہو کے میرے کو آئے کہنے جی خط بھی لکھیا تواڈے امیر صاحب نو، تسی ذرا مہربانی کرو سانو کچھ نہ کیا کرو، مشرکان رگڑو رافضیاں رگڑو، سانو کچھ نہ کیا کرو، اسی تے موعدت تواڈے نال توحید ساڈا عقیدہ صحیح ہے. فرمایا تسی کی چاہندے ہو؟ کہنے اسی مل کے کام کرنا چاہندے ہیں تواڈے نال. حافظ عبداللہ بہاول پوری رحمہ اللہ فرمایا جے ساڈا مل کے کام کرنا چاہندے ہو نا تے اتاں آ جاؤ. یعنی اتاں کتے یعنی میں آخری حق دی پوڑی چڑھ چکا، تسی اتاں آ جاؤ، محمدی بن جاؤ. تے تسی کہو کہ میں ایک ڈنڈا تھلے لے کے تواڈے نال رلا اے نہیں ہو سکدا. جے ساڈے نال رل کے کام کرنا ہے نا تے پھر اتاں آ جاؤ. کتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. شہید اسلام علامہ احسان علیہ الظہیر اللہ ان دی قبر تے رحمت فرما. سرگودے تشریف لے گئے، گول مسجد دیوبندی مکتبہ فکر دی مسجد اوقاف دی دے اندر خطاب سی، طریق ختم نبوت دا سلسلہ جاری سی. حضرت علامہ شہید تشریف لے گئے، بریلوی دیوبندی شیعہ اہل حدیث سارے اس مشترکہ اجتماع موجود، ہر دا خطیب موجود. سرگودے دی معروف گدی پیر سیال دی زیر صدارت جلسہ. علامہ شہید رحمہ اللہ تقریر واسطے تشریف لائے نا، جدوں سٹیج تے میں تشریف لائے تو پتہ ہے علامہ شہید نو اہل حدیث لفظ نہ پیار تا ایسی نا تائیں علامہ شہید کے بارے ہوندا ہے کہ 3 منٹ ٹائم ملیا تے کیا بدرا مہربانی کریا جے تسی دسنا نہیں کہ میں اہل حدیث ہاں، وہابیاں لوگ ذرا تھوڑے جے تھے کوڑے کوڑے ہیں تے اینا گل کریا. فرمایا چلو ٹھیک ہے نہیں بتا تو نا کہ سیاسی جلسہ ہے، کوئی ضرور نہیں تھے لفظ اہل حدیث دسنا. کہنے کہ ٹھیک ہے نہیں چلو دستے. آئے خطبہ جناب سٹیج میں 3 منٹ ٹائم سی. فرمان لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے آج روکا گیا ہے کہ میں آپ کو نہ بتلاؤں کہ میں اہل حدیث ہوں. چلو نہیں بتلاتا، لوگوں نے جو روکیا چلو نہیں بتلاتا. علامہ شہید رحمہ اللہ جیسے سٹیج تے میں تشریف لائے سرگودے تے بزرگ سکھا بزرگ چند بیان کردے سے کہ اس اجتماع موجود سا ساڑھے تو پہلے دی بات ہے. فرمان لگے جب میں تشریف لائے فرمان لگے مقصود جیسا انداز خطابت آئے، اے بٹن اوپر والا اتاریا، پھر جناب ایک کفاں دے بٹن اتارے، پھر جناب علامہ شہید رحمہ اللہ اور وجہ دے اندر آئے تے جیکٹ اتار کے جناب ایک سائد رکھیا. فرمان لگے پیر سیال کی صدارت میں یہ جلسہ ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء موجود ہے، اس لیے کہ مرزائی کافر ہے، ان کے خلاف تاریخ کا سلسلہ جاری ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں مرزائی کافر کیوں ہیں؟ اسی لیے نا کہ انہوں نے پیغمبر کے بعد مرزا قادیانی کو کھڑا کیا. میں بھی کافر کہتا ہوں، آپ بھی کافر کہتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں پیر سیال کی موجودگی میں اور ان علماء کی موجودگی میں یہ چور دروازے مرزائیت کو مہیا کس نے کیے؟ اگر تم پیغمبر کے بعد امام ابو حنیفہ کو تقلید کے لیے پیش نہ کرتے، اگر پیغمبر کے بعد امام مالک شافعی احمد بن حنبل کو تم تقلید و اطاعت کے لیے مسلک کے لیے پیش نہ کرتے، آج مرزائیت کو یہ جرأت نہ ہوتی کہ پیغمبر کے بعد کسی اور کو کھڑا کرے، وہ تو کافر ٹھہرے. بتلاؤ میں آپ کو کیا کہوں؟ شہید ملت افطار الظہیر جب تک سورج جام رہے گا، جب تک سورج جام رہے گا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. اللہ ان کی قبر تے رحمت فرما. سرگودے تشریف لے گئے، گول مسجد دیوبندی مکتبہ فکر دی مسجد اوقاف دی دے اندر خطاب سی. حضرت علامہ شہید تشریف لے گئے، بریلوی دیوبندی شیعہ اہل حدیث سارے اس مشترکہ اجتماع موجود، ہر دا خطیب موجود. سرگودے دی معروف گدی پیر سیال دی زیر صدارت جلسہ. علامہ شہید رحمہ اللہ
میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ اللہ دے آخری نبی نے آپ دی ذات بھی آخری ہے، میرے مصطفیٰ دی بات بھی آخری ہے۔ قرآن دے چند دلائل عرض کرنا چاہنا جنہوں ثابت ہوندہ ہے پیغمبر دی ذات آخری ہے اور پیغمبر دی بات آخری ہے۔ قرآن کی اعلان کرنا ہے، فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ رب اندہ محبوب جی او مومن جو ایمان لے آن بما انزل الیک جو تہاڈے وال نازل ہویا ہے، وما انزل من قبلک جو تہاڈے تو پہلے نازل ہویا ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور تو آخرت تے قیامت تے مان لے آن۔ جے حضور دے بعد پیغمبر تو بعد کوئی چیز نازل ہونا ہوندی، جے پیغمبر تو بعد کوئی مرزا قادیانی آنا ہوندا، پیغمبر تو بعد اگر نبوت دا سلسلہ جاری ہوندا، رب فرماندا ما انزل الیک وما انزل من قبلک ومن بعدک۔ محبوبہ جو تواڈے تو پہلے جو تواڈے تو بعد نہیں، فرمایا من قبلک وبالآخرۃ جو تواڈے تے مان لے آئے، تواڈے شریعت تے مان لائے، تواڈی وحی تے مان لے آئے، اور محبوبہ جڑا تواڈے تو پہلے نازل ہوئے اس تے مان لے آئے، وبالآخرہ اور پھر آخرت تے مان لے آئے۔ قرآن سمجھانا کی چاہتا ہے، پیغمبر تو بعد قیامت آئے گی لیکن کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت آئے گی کوئی وحی نہیں آئے گی، قیامت آئے گی کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، قیامت آ سکتی ہے کوئی نبوت نہیں آ سکتی۔ فرمایا کیوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ مرزیہ نے خاتم دمانا، اگرچہ بعض مرزیہ نے خاتم دمانا افضل کیتا ہے، بعض نے کیا نہیں ایدہ مانا مور ہے۔ میں عرض کرنا کہنے لگے دا مانا مور ہے کہ نبیہ دی نبوت مور لگانے والے آخری نبی نہیں۔ تے کہتے یاد ہے مولا عبداللہ معمار رحمہ اللہ جنہ محمدی پاکڑ لکھی اور آج تک دیوبندی بریلویہ نے ختم نبوت حوالنال جو کچھ لکھی ہے، رب کعبہ دی قسم میں محسوس ہوں دے کہ محمدیہ پاکڑ اگر پڑھ لو مولا عبداللہ معمار رحمہ اللہ دی ایویں محسوس ہوں دے کہ ساری مرزائیہ دا رب، مرزائیہ دے عقائد، نظریات، دلائل، قرآنی حدیثی جتنے دلائل عقلی اور نقلی دلائل مرزائیت نے آج تک پیش کیتے۔ میری جماعت دے سرخیل مولا عبداللہ معمار رحمہ اللہ ایک ایک دلیل توڑ کے رکھ کے محمدیہ پاکٹ دے اندر اور انہاں دے احمدیہ پاکٹ پہلے مرزائیت دے جواب دے اندر ایسی بات لکھی، ایسی کتاب لکھی۔ آج تک جتنا مواد ہے مرزائیت دے خلاف وہ مولا عبداللہ معمار رحمہ اللہ دی کتاب جو دنیا پیش کر رہی ہے۔ اتنے عظیم انسان کہ انہوں نے ایک ایک دلیل توڑ کے رکھ کے فرمان لگے کہ تہاڈا معنی کیا ہے؟ کہنے لگے دا معنی مور لگانے والا۔ فرمایا جے معنی مور بھی کرو نا تے مور ہمیشہ آخر تے ہوندی ہے، مور آخر تے ہوندی ہے، تے جڑا مور تو اتا ہوئے اصلی ہوندا ہے تے جڑا مور تو تھلے لکھیا جائے۔ مرزا قادیانی تھلے آ مور تو تھلے آ اتے نہیں، جڑا اتے آیا او نبوت جڑی تھلے ہو گئی ہے۔ سلاسون دجالون قذابون، 3 دجال آنگے، 3 دجال۔ اور امام البانی رحم اللہ نے سلسلہ حدیث صحیح اندر بیان کیتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں ایک حدیث نبی پاک نے فرمایا اے بھی کہ 3 یا اس تو زیادہ، 3 یا اس تو زیادہ دجال آنگے، قذاب آنگے، بڑے بڑے دجال آنگے۔ دجال دے ہاتھ سے ٹوکا ہونا ہے تو پتہ ہے مولویوں دے ہاتھی ٹوکا ہونا ہے، دجال دے ہاتھی ٹوکا ہونا ہے۔ دجال کیوں دجال کہلایا ہے؟ کہ اس جتنا بڑا دجل کرنے والا کوئی نہیں دنیا اندر ہوئے گا۔ اور جنہوں جڑی بات میں سمجھانا چاہنا ہے، فرمایا مانا خاتم النبیین، ایسا خاتم النبیین دمانا پیغمبر دا آخری نبی ہونا کیوں کیتے؟ جائیے جناب مرزا قادیانی نے جناب خود اے بات لکھی ہے روحانی خزانتی اندر، اے بات مرزا قادیانی لکھی ہے کہ جس قرآن دی آیت دی تفسیر جو مصطفیٰ بیان فرما دیں، جو مصطفیٰ تو ثابت ہو جائے اور تفسیر حرف آخر ہوں دی ہے، اس دے خلاف
جناب کوئی تفسیر نہیں چل سکے گی مرزا قادیانی دے اپنے قول کے مطابق اپنی تحریر کے مطابق خاتم النبیین کا معنی کہ جناب افضل پیغمبر نہیں، نبیت تو افضل نہیں، مور لگانے والا نہیں، کیونکہ خاتم النبیین کا معنی گرامر دی محتاجی نہیں رہی، نحو و صرف دی محتاجی نہیں رہی، جناب کسی لغت دی محتاجی نہیں رہی، پیغمبر نے خاتم النبیین دا معنی خود کیتا محبوبہ و خاتم النبیین قرآن دی آیت ہے، اس دا معنی کیا ہے، اے قرآن دے الفاظ نے اے دا معنی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی مرزائی اٹھ کے کہے اے دا معنی افضل ہے، کوئی اٹھ کے کہے اے دا معنی مور لگانے والا، پیغمبر نے فرمایا معنی خود بیان کر رکھی، فرمایا انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی، انا خاتم النبیین کی معنی خاتم النبیین، فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا قرآن دی آیت نص قطعی جناب قرآن دی ہر آیت نے جناب جڑی نص قطعی ہوں گی ہے، قرآن کی کہہ رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم، کہ میرے پیغمبر دی ذات بھی آخری ہے، میرے مصطفیٰ دی بات بھی آخری ہے۔ دوسری آیت مبارکہ جس تو ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر اللہ دے آخری نبی نے، دوسری دلیل تے غور کرنا، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب جی تسی آپ اعلان فرما دو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تہاڈے سارے ول نبی بن کے آیا۔ دیکھ اور قرآن دیا سننا، قرآن کی ہم ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے پیغمبر رحمتا للعالمین ہے، عالمین واسطے رحمت نے۔ میں پوچھنا چاہنا جتے لفظ عالمین آندا ہے اس تو مراد سارا جہان ہویا کرنا ہے۔ میں پوچھنا چاہنا جدوں قرآن چاہندا ہے الحمدللہ رب العالمین، اوتے جناب تسی آندے ہو سارے جہان واسطے اور رب تے جتے قرآن واسطے ہوں ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین، اے قرآن سارے جہان واسطے نصیحت ہے، یہ سارے جہان واسطے قرآن نصیحت ہے، یہ رب ساری کائنات سارے عالمین دا رب ہے۔ پھر قرآن دی اور آیت سننا، قرآن کی ہم ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بیت اللہ جڑا ہے یہ ہدایت دا مرکز ہے سارے جہان واسطے، تے بیت اللہ واسطے عالمین لفظ آئے مانا کل جہان ہو سکتا ہے، کل جہان واسطے جے رب واسطے لفظ عالمین آوے مانا کل جہان ہوندہ ہے، جے قرآن واسطے ذکر للعالمین آوے تے مانا کل جہان ہوندہ ہے۔ اتھے کیوں ڈنڈی مار دے وما ارسلناک وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ میرے پیغمبر سارے جہان واسطے بولو رحمت نے، آپ رحمت للعالمین نے، کسے نبی دی لوڑ نہیں رہی، آپ رحمت للعالمین نے۔ ویکھ لیا جدوں نبی آندے رہنے، شعیب علیہ السلام آئے نے ایک قوم والا آئے نے، صالح علیہ السلام آئے نے ایک قوم والا آئے نے، ہود علیہ السلام آئے نے ایک قوم والا آئے نے، عیسیٰ پیغمبر آئے نے ایک قوم واسطے آئے نے، موسیٰ ابراہیم و لوط آئے نے ایک قوم واسطے آئے نے۔ جدوں کائنات پھیل گئی ہے تے رب جاندا سی کہ جغرافیائی لحاظ دے نال، مواصلاتی لحاظ دے نال جناب دنیا پھیل گئی ہے تے دنیا اندر ایسے ایسے جناب اسباب جناب وسائل آ جائیں گے، ایسے ایسے ذرائع ابلاغ آ جائیں گے، ایک دوسرا پوری دنیا اکٹھی ہو جائیں گی، بڑے بڑے ذرائع ابلاغ پیدا ہو جائیں گے۔ پھر ہم جو سمجھیا کہ جغرافیائی لحاظ دے نال، مواصلاتی لحاظ دے نال، جناب تمدن و تہذیب کے لحاظ دے نال پوری دنیا جناب پھیل دی جا رہی ہے، اکٹھی ہو رہی ہے، کہ رب نے پھر ایک قوم والا جڑا سلسلہ جڑا ختم فرمایا ہے، ایک کو نبی بھیج کے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جدو ہود پیغمبر آئے نے اتنا نظام نہیں کہ ہود دی آواز دوجے تک پہنچ جائے، جدو صالح آئے نے انہاں دی قوم تو انہاں دی آواز دور تک پہنچ جائے ممکن نہیں سی، جدو ممکن نہیں ہویا ایک ایک نبی ایک ایک قوم والا اندر ہے، ایک نبی ایک قوم دے اندر دو دو تین تین نبی اندر آنے،
ہے جدوں ساری دنیا جناب ساری دنیا اندر ایک بندہ اتنے بیٹھ کے اپنی پوری دنیا اندر آواز پہنچا سکنا ہے, پوری دنیا اندر آواز پہنچ سکنا ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا آواز ہوئے وہ بھی پہنچ سکنا ہے. آپ دی تعلیم دے دنیا اندر پوری آپ دی روشنی آپ دی تعلیمات پوری دنیا اندر پہنچ سکتی ہیں سن. تے اللہ پاک نے پھر کی سلسلہ چلایا ہے, ہر قوم والنبی نے ایک کو نبی بھیج کے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یا اس طرح سمجھیے پہلے نبی آندے رہے تے چاند دی حیثیت نال, پہلے نبی آندے رہے تارے دی حیثیت نال چمک دے رہے, نبوتاں چمک دی آ رہی ہیں. جدوں آخر الزمان پیغمبر آئے کی فرمایا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پیغمبر نو اللہ نے سراج منیر بنایا, سورج چمکدا ہویا. جدوں سورج چڑھ جائے پھر ڈیویاں, سورج چڑھ جائے پھر روشنیاں دی لوڑ نہیں رہنی, سورج چڑھ جائے پھر جناب بتیاں دی لوڑ نہیں رہنی, سورج چڑھ جائے پھر موم بتیاں دی لوڑ نہیں, سورج چڑھ جائے پھر کسے ڈیوے دی لوڑ نہیں. تے جدوں ڈیوا پل گیا کیڑا سورج چڑھیا وسراجم منیرا وسراجم منیرا. لہذا قرآن پاک نے کی اعلان کیتا ہے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. اللہ پاک نے سارے نبیوں تو وعدہ لیا ہے اے میرے نبیو جے تہاڈے زمانے نبوت دے اندر میرا آخری نبی آ جائے پھر تساں کی کرنا ہے لتؤمنن بہ وَلَتَنْصُرُنَّ. اس نبی دے اتے ایمان لے آنا, اس پیغمبر نال تعاون کرنا ہے, اس نبی نال دین پھیلانے تعاون کرنا ہے, اس نبی تے ایمان لے آنا ہے. تے کوئی نبی پیغمبر دے آن تو بعد اپنی نبوت چلا سکتا؟ بولو. اچھا کوئی مسلمان عیسائی کہلوا سکتا؟ اچھی بولو. تہاڈے کوئی بندہ اٹھ کے مسلمان کہے میں عیسائی ہاں کہلوا سکتا ہے؟ عیسیٰ نبی نہیں, نبی نے صاحب شریعت نہیں, صاحب شریعت بھی نے, صاحب انجیل بھی نے, اللہ دے نبی نے تے زندہ بھی نے, آسمان تے موجود نے. جے اتنے ہون دے باوجود کوئی عیسائی کہے تے مسلمان بولو. جے اپنے آپ نے عیسائی کہلواوے تے جائز بولو نہیں. تے جیڑا امام ابو حنیفہ زندہ بھی نہیں, صاحب شریعت بھی نہیں, صاحب انجیل بھی نہیں, صاحب فقانوی بھی نہیں, صاحب ہدایہ بھی نہیں, صاحب فتح عالمگیری بھی نہیں, صاحب کنز بھی نہیں, صاحب قدوری بھی نہیں. جدے انجیل نازل ہوئی سچا نبی او دے نام تے عیسائی کہلانا جائز نہیں. تے جنہیں کچھ لکھیا ہی جنہیں کچھ لکھیا ہی نہیں, جنہ دی کتاب ہی کوئی نہیں, تے جیڑا جب عیسائی کلوائے کسی نے جا کے کہو کہ تم عیسائی ہے, اہل حدیث ہوئے گا تاں لڑ پائے گا, بریلوی تو بندی ہوگا تاں لڑ پائے گا کہ تم عیسائی. کہے گا میں نے تو عیسائی کیوں کیا ہے؟ تو کہ اللہ دا سچا نبی ہے کملیا کی ہو گیا ہے. اچھا تو میں نے عیسائی کا سمجھنا ہے؟ تو جے تو حنفی تنکہ بھی ہے تو خوش ہوندہ ہے, حنفی کا ہوتے خوش ہوندہ ہے, عیسائی کا وہ تے لڑ پہندا ہے. تے قرآن کی آندا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. کہتے یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شغوپری اللہ دی قبر رحمت فرمائے اپنے انداز فرما کرتے سن نا کہ تسا آپ ہی فیصلہ کر لینا. میں شعر پڑھے کدی نہیں ویسے تو سنان دیا. تسا آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصہ ہے آمان دی. جتے نیوی پالی پیغمبرانے اتے کی رہ گئی گل امامان دی. جتے نیوی پالی پیغمبرانے اتے کی رہ گئی گل
اماماں دی جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑے غلاماں دی آمن قرآن حدیث نو تنو عظمت ملے سلاماں دی سلام سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین۔ میں آج دن ایک مولوی تقریر سن رہا سا شیخ القرآن گالیاں دے رہا سی، میں یقین جانو میرے دل سی کہ میں اول تے میں جانا نہیں بیمار اس تکلیف دی وجہ تو پھر آنا پیا تو میں کیا شیخ القرآن کا تذکرہ کراں گا، دعا کراں گا کہ اللہ اتنوں گالیاں دے رہے ہیں، اللہ تیرے جنتی درجات بلند کرے گا۔ سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین۔ اس تو بڑا کی ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے اے علماء حدیث نو تسی گالی دیندے ہو؟ میں نے اللہ دی قسم چور دا کم میں چوکیدار نو گالیاں دینا۔ اسی چوکیدارہ کس دے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ چوراں دا کم میں چوکیدار نو گالیاں دینا، کیوں چوکیدار جاگدا بھی ہے تے دوجن جگاندا بھی ہے۔ اسی جگانے ہاں لوگاں نو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اسی جگانے ہاں لوگوں خبردار رہی ہے، ہوشیار رہی ہے، جاگ دے رہی ہے۔ ایویں کو مولویاں نے دین دے اندر کنا اندر اضافہ کیتا ہے، دین اندر اضافہ کیتا ہے، کسی نے بدعات دا دین اندر اضافہ کیتا ہے، کسی نے بڑے بڑے مسائل دین اندر داخل کر لے جائے، کسی نے حدیثاں دے اندر اضافہ کر لیا جائے، کسی نے حدیثاں دے الفاظ بڑھا لے جائے، حتیٰ کہ ظلم ہویا قرآن دے الفاظ بھی بڑھا لے گئے، بنا لے گئے۔ اسی چوکیدار رب دی قسم دین دے محافظ آل الحدیث نے تاں اپنے مدرسے اندر جا، اپنے مدرسہ دا بھی چکر لگا، اہل حدیث دے مدارس دا بھی چکر لگا۔ تیرے مدرسے اندر جناب 6 سال جناب اصول فقہ پڑھایا جاتا ہے، نحو صرف پڑھائی جاندی ہے، یا فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، یا منطق پڑھائی جاندی ہے، یا بلاغت پڑھائی جاندی ہے، یا علم کلام پڑھایا جاتا ہے، یا صرف و نحو یا تفسیر چند فوائد پڑھائے جاندے ہیں۔ تو امت نو حدیث دے قریب نہیں آن دینا۔ میری جماعت دا ترہ امتیاز، پیغمبر دی حدیث دا ترہ امتیاز اہل حدیث نو اللہ نے کنی رحمت عطا فرمائی ہے۔ میرے مساجد اہل حدیث اندر، مدارس اہل حدیث اندر جا ڈسکے دی اندر، شمس الہدیٰ دی اندر آج چلا جا، بچہ داخل کرا کیا، کل جا کے بچے کو پوچھ کہ بچے تو ایک دن مدرسے اہل حدیث اندر گزارے ہے کی پڑھے؟ بچہ کہے گا ابا جی پہلا پیریڈ دی اندر جدو میں کلاس گیا، پہلا قدم رکھیا، میں پٹی رکھی، سامنے قرآن کھلوایا گیا، میں قرآن دا ترجمہ پڑھیا، جدو قرآن دا پیریڈ ختم ہویا دوسرے استاد تشریف لائے، انہاں کیا کھولو کی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ پیغمبر دی حدیث کھولو، میرے مدرسے دا اول بھی پیغمبر دی حدیث ہے، آخر بھی پیغمبر دی حدیث ہے، ساڑا مرنا بھی حدیث بات ہے، جینا بھی حدیث بات ہے، ساڑا دنیا جو رہنا رات ہے سور اللہ دی قسم ہے پیغمبر دی حدیث بات ہے۔ پھر 8 سال بچہ تیرا مدرسے اندر پڑھدا رہے، انہوں فارغ و تحصیل ہوئے، تقریب بخاری ہوئے، جا تقریب بخاری اندر شیخ الحدیث جناب مسند تے بیٹھے ہونگے، سامنے بخاری دے بچے جناب رومال سجائے نورانی چہرے والے، او جناب بیٹھے ہونگے، شیخ الحدیث فرمائیں گے پڑھو بچے صحیح البخاری دی حدیث آخری حدیث پڑھے، تو سن کہ تو پہلے دن آیا سے تیرے بچے نے پڑھایا انما الاعمال بالنیات، آج آخری دن آیا کی پڑھایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تے مابو فرماندن جڑا 3 واری پڑھ لیندا ہے او دے گناہ سمندر دے جھگ دے برابر بھی ہون تے اللہ معاف کر دیندا ہے۔ تاں یہ علی دی تقریب بخاری اندر بھی یہی پڑھاندا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سنیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اسی اپنے طالب علم بچے سکھانے بچے تو جینا بھی حدیث واسطے، مرنا بھی حدیث واسطے، ساڑی زندگی دا
مقصد پیغمبر دی حدیث ہے الا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء دے وارث نے اور آپ کی وراثت کی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ پیغمبر نے فرمایا میں دو چیزاں دے کے جا رہا ہوں، جہاں دنیا دی کوئی کتاب اللہ، پیغمبر نے فرمایا تیسری چیز میں چھوڑ کے جا رہا، یا فرمایا ہے میرے تو 80 سال بعد ایک امام پیدا ہوئے گا، او دے پھر اگے شاگرد آن گے، پھر انہوں دے اگے شاگرد آن گے، او جناب کوئی فقہ دین گے، تیسری اپنا لینا نہیں۔ محبوب جی دو چیزاں، فرمایا ہاتھ تھام لو، یا رسول اللہ سن دنیا گمراہ کہے گی، فرمایا دنیا گمراہ کہندی رہے میں محمد زمانہ دینا لن تضلوا لن تضلوا، تیجی والا گمراہ ہو سکتا ہے یا ایک والا گمراہ ہو سکتا ہے، یہ دیکھو تو لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ اہل حدیثو تہاڈی گمراہ جناب حق تے ہون تے اور گمراہ نہ ہون تے پیغمبر مور لگا گئے نے، تاں یہ حدیث اج بھی ہوندا ہے اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ ہن سن دے چانا تھک تے نہیں گئے نا، پکی گل ہے؟ چلو میں بیمار ہوں ٹھیک ہے، ڈگا سے صحیح رہا، تسی تے پکے ہو نا انشاءاللہ۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جی پتا کی کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چلنے اسی سفر اندر کہتے موت آ جائے، تے کہتے موت جناب آ جائے نا، تے کم از کم آخری رات لکھ لگی ہوئے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ پیغمبر دی ذات آخری ہے، میرے مصطفیٰ دی بات آخری ہے، اساں کیوں عقیدہ بنایا ہے؟ پیغمبر دی ذات آخری ہے، بات آخری ہے، قرآن کی اعلان کرنا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ۔ محبوب جی تسی انسانہ واسطے کافی ہو، تسی انسانہ واسطے، ذرا گونج پہ جائے لفظ ذرا غور کرنا، تسی انسانہ واسطے، تسی انسانہ واسطے، جڑا توانو کافی نہیں سمجھدا رب اونوں انسان۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ۔ محبوبہ تسی انسانہ واسطے کافی ہو، جڑا تانوں کافی نہ سمجھے مینوں انسان نہیں رہن دیاں گا۔ اللہ جی کی کرو گے؟ فرمایا گلے پٹا پا دیاں، گل پٹا تے پٹا انسان دے گل نہیں ہوندا۔ ایک مولوی آیا ڈس کے کچھ عرصہ پہلے کہنے لگا ہم پٹے والے ہیں، ہم پٹے والے ہیں، ہاں ہم پٹے والے، بڑی فخر دی گل ہے۔ میں پھر فرماؤ ایک باری 3 باری کہو ہم پٹے والے ہیں، کہنے لگا نہیں، تقلید دم قلق تقلید قلعدہ جو قلعدہ من ہار ہونا، ہم ہار والے، ہم ہار والے ہیں، ہار والے۔ مقلد دا معنی کی ہوندا ہے؟ ہار والا ہوں۔ میں کہا دا ہار یعنی جے دے گل وچ امام ابو حنیفہ دی غلامی دا ہار ہوے انہوں مقلد آندے نے۔ میں کہا سی کون ہے؟ تسی غیر مقلد ہو؟ میں کہا غیر مقلد کون ہوندا ہے؟ جے مقلد امام ابو حنیفہ دی غلامی دے جے دے گلے وچ ہار ہوے او مقلد ہوندا ہے، تے غیر مقلد پھر او ہوئے گا جے دے گلے اندر امام ابو حنیفہ دی غلامی دا ہار، جے دے گلے ہار ہوے او مقلد، تے جے دے گلے امام ابو حنیفہ دی غلامی دا ہار نہ ہوے او غیر مقلد۔ یا اللہ ویکھ لے ساڈا مخالف آندا ہے ساڈے گلے اندر امام ابو حنیفہ دی غلامی دا ہار کوئی نہیں من گیا ہے، ساڈے گلے جناب امام ابو حنیفہ دی غلامی دا ہار نہیں، کیوں ہار پائیے؟ کہنے لگا پالو۔ میں کہا دوجے ہار دی گنجائش ہی نہیں، اسی ہار پا چکے ہیں۔ کیڑا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔
اسی مصطفیٰ دی غلامی دا ہار اپنے گلے اندر پا چکے ہیں، لہذا کسے ہار دی لوڑ رہ گئی تے ویسے نبی دے ہوتے ہار ہوتے حنفی یار سونا بھی نہیں لگن تھلے نبی دا پاوے ہو یا نبی دا اتار کے مڑ پائیے، یعنی نبی پاک دا اتار لو تے پا لو پھر اتو نبی پاک دا پا لیا جے تے میں کہا سی اللہ دی قسم ایک منٹ واسطے نبی دا ہار غلامی والا اتارنا چاندے ہی نہیں۔ تو نبی پاک دی غلامی کیتی ہے یا نہیں؟ کہنے لگا کیتی ہے، ہار پایا ہے نبی دی غلامی دا، کہنے لگا جی میں کہا پھر کدا پائے، یعنی امام ابو حنیفہ دا، میں کہا اوتے پائے یا نبی دا اتار کے پائے، یعنی میں اوتے ہی پا لیا، اچھا نبی دا تھلے رہ گیا امام حنیفہ دا اوتے آ گیا، یعنی جی میں کہا پھر اگے یعنی پھر ساڑی لڑائی پہ گئی انڈیا چ، پھر کیا ہویا انہیں کیا ہار پرانا ہو گیا ایک اور پائی، اسی پھر بڑے لڑے، لڑائی اتنی ہوئی انہیں کیا میں بھی پانا ہے، انہیں کیا میں بھی پانا ہے، انہیں کیا امام حنیفہ دا جو پا لیا تو پھر کی ہو گیا، پھر نواں کیوں منگنا ہے؟ انہیں کیا جے نبی دے اتے امام حنیفہ دا ہار آ سکتا ہے تو امام حنیفہ دے اتے بھی کوئی ہار آ سکتا ہے، کوئی ڈر نہیں، تیجے بھی پانے، انہیں کہدا پانا ہے؟ انہیں کہا میں امام احمد رضا خان دا پانا ہے، انہیں امام صاحب دے سٹیا احمد رضا خان دار، انہیں کیا میرے بزرگ کوئی گھٹ نے، میں مولانا قاسم نوتوی صاحب گزرے نے، مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب گزرے نے، میں انہاں دا ہار پا لینا تے میں اتے ہار جناب پا لیا، جو بندی ہوندا انہیں پریلوی ہوندا، 3 ہار ہو گئے، ہجے بھی صبر نہیں آیا، وہ کہنے لگا ہار پرانا نہیں ہوگا، 150 سال ہو گیا، 150 سال ہو گیا، ایک ہار اور نواں بنوائیے، انہیں کہا کہدا، انہیں کیا مولانا غلام اللہ خان پنڈی والے دا او پانے مماتی ہار، انہیں کیا نہیں میں پڑھا یاتی ہار، انہیں کیا میں پڑھا صاحبی، انہیں کیا میں چشتی، انہیں قادری، ہجے انشاءاللہ 100 سال بعد ایک اور بھی پانا، انہیں ہر 100 سال بعد نواں ہار پاندیا رہنا ہے، اسا نہیں پانا، کیوں؟ ایکو ہار کافی ہے، کہڑا ما کان محمد، چھوٹے ہار نبی دے ہار تے چنگے ہی نہیں لگ دے، نبی دے ہار ہوتے ہار پواندے ہو نہیں، یا دو صورتاں نے، یا نبی دے ہار دے اتے پانا پے گا، یا نبی دا اتار کے پھر امام دا پا کے اتے پانا پے گا، تو چاند لمحے لئی نبی دا ہار اتروانا چاہنا ہے تے میں نہیں اتارنا چاہتا، میں پا چکا وہاں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میرے محبوب انسان واسطے کافی نے، قرآن دی ایک اور آیت واضح کر رہی ہے، پیغمبر دی ذات بھی آخری ہے، مصطفیٰ دی بات بھی آخری، کیڑی ہے؟ فرمایا الیوم اکملت لکم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ محبوب بات تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے، جے دین مکمل ہو گیا ہے تے نبی دی لوڑ، جے دین مکمل ہو گیا ہے نبی دی لوڑ نہیں، تو تے آنا مرزے گامے نو نبی منو، گامے نو گاما یا کانا ایک کچھ ہے، گامے نو منو، میں آنا اللہ دی قسم ہے، صدیق بھی نبوت دا دعویٰ کرے، جیسی کی کہاں گے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہنے لگا حدیث سے چاہتا ہے میں کہ کی کہنے لگا نبی پاک نے فرمایا ہے جے میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہندا تے اللہ دا نبی بندا، میں کیا روایت صحیح نہیں موضوع ہے، کہنے لگا نہیں حدیث سے چاہ گیا ہے کہ جے میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہندا تے نبی بندا، میں کہ رب نے فوت کیتا کیوں ہے؟ رب نے فوت کیوں کیتا ہے؟ صحیح البخاری اندر کتاب الادب اندر حدیث ہوندی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی کی فرماتے ہیں کہ نبی پاک دا بیٹا ابراہیم کیوں فوت ہویا؟ کیونکہ نبی پاک تو بعد نبوت ختم سی،
تے اللہ نے اپنے نبی دا دکھ برداشت کر لیا ہے، لیکن نبی دی ذات نو آخری منوان واسطے ابراہیم نو فوت کر لیا ہے۔ پیغمبر روندے رکھا چواسو باندھے رہے کہ میرا ابراہیم دنیا تو جا گیا ہے۔ رب نے فرمایا محبوبہ صبر کر، لیکن سانو کیڑی چیز پیاری ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں کہا جے تو حدیث نظر آ گئی ہے جے میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوندہ نبی بننا، جے دا معنی نبوت جاری ہے، تے نبی پانے کو اور بھی فرمایا، کہنے لگا کہ میں کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، جے میرے بعد نبی ہونا ہوندہ عمر زندہ رہ یا نہ؟ کہنے لگا رہے۔ میں کہا نبی بنے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا جے عمر نہیں بنے ہاں تے مرزا گاما بھی پھر صحیح نہیں۔ جے عمر فاروق نبی بننا ہوندہ پیغمبر تو بعد صدیق بن دے، عمر فاروق بن دے، حضرت عثمان بن دے، حضرت علی بن دے، جے او نبی نہیں بنے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کہنے لگا قرآن ایک ہو رہا ہے تو ثابت ہوں میں کہ پیغمبر تو بعد نبوت جاری ہے، نعوذ باللہ۔ میں کہا کیڑی آیت مبارکہ؟ کہنے لگا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کہنے لگا جے نبی پیغمبر صدیق آج بن سکتا ہے یا نہیں؟ میں کیا ہو سکتا ہے؟ یا شہید بھی ہو سکتا ہے، صالح ہو سکتے تے نبی کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں کہا سن وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، جڑا اللہ اور رسول دی اطاعت کرے اللہ انہوں قیامت والے نبیان دا سانگ دے گا۔ یہ دا مطلب معیت ہے، یہ دا مطلب یہ نہیں کہ دنیا چو نبی یا صدیق یا شہداء صالحین انہوں بنا دے گا۔ فرمایا جو اللہ اور رسول دی اطاعت کرے انہوں قیامت والے دن اللہ نبیان دا سانگ عطا کرے گا، صدیق کا شہداء صالحین دا سانگ عطا کرے گا۔ کہنے لگا نہیں، جڑا کامل اطاعت کرے وہ صدیق بن جاندہ ہے، شہید بن جاندہ ہے، صالح بن جاندہ ہے تے نبی بھی بن جاندہ ہے۔ جڑا پوری اطاعت کرے تے مرزے نے تے پوری اطاعت کیتی ہے نہیں جان کیتے۔ میں کہ نبی پاک نے حج کیتے تے مرزے نے، نبی پاک نے جہاد کیتا تے مرزے نے بولو نہیں کیتا۔ نبی پاک نے ہجرت کیتی ہے، مرزے گامے نہیں کیتی۔ بتلاؤ کامل اطاعت کیویں ہوئے گی؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کہنے لگا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، جیڑا بھی اللہ رسول دی اطاعت کرے وہ نبی ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے۔ کہ میں کہا من جڑا عام ہے نا، جڑے ہاں میں کہا عورت جے اطاعت کرے تا جے کوئی عورت اطاعت کر لے پھر جانے وہ نبی یا بن سکتی ہے۔ تے میں کہا جو کوئی ہجڑا کر لے اطاعت کر سکتا ہے نا؟ ہجڑا مسلمان نہیں ہو سکتا؟ اب بولو مسلمان ہو سکتا ہے، مومن ہو سکتا ہے، نمازی ہو سکتا ہے، اطاعت کر سکتا ہے تے جو وہ کر لے پھر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اندر تے عورتاں بھی نے مرد بھی نے مخانت، جیڑا بھی اللہ اور رسول دی بات مان لے اللہ اس سے ضرور رحمت کرے گا۔ جے نبی بھی بن سکتا ہے پھر مان کہنے لگا نہیں۔ میں کہا جے زنانی نہیں بن سکتی نبی آ، جے جڑا تو پھر تیرا استدلال باطل ہے۔ قرآن نے سچ کیا ہے کہ کی جن قرآن پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ساڑھے واسطے دین کامل مکمل اللہ نے فرما دے، دین مکمل ہے تو نبی دی لوڑ۔ مولوی کو پوچھو با دین مکمل ہے، مولوی رات لگے نہیں، بھینس کا دودھ تو نہیں ہے قرآن میں حدیث میں، اچھا پھر میں صحیح ٹھیک ہوئے با قرآن حدیث مکمل کون ہے، وہی دی لوڑ ہے۔ کہنے لگا جی اور بھی کئی چیزاں نے جڑیاں دین وچ کوئی نہیں۔ میں آگا ساری دی ساری آنے کہنے لگا ویکھ لو اساں بہت سارا لمبا چوڑا سی گروہ ہاں تے سانو لوڑ پیندی ہے کئی مسئلے وچ فقہ دی تے تہاڈا گزارا میں کہ ساڈا اللہ دی رحمت نال قرآن حدیث تے گزارا ہو رہا ہے نا انشاءاللہ ہو رہا ہے۔ کہنے لگا ساڈا تے نہیں ہوندا۔ میں کہ تساں تیجی شے من کے بھی تہاڈا نہیں ہونا۔ کہنے لگا کیویں؟ میں کہ پھر بھی تہاڈے بندیاں نے ساڈے کول آندیا رہنا ہے، پوچھدیا رہنا ہے جانے کی
جڑے مولوی صاحب میری گل سنیا جی میں کتے جانے ذرا سائڈ تے ہو میں سامنے دا جنے سامنے دسن والی نہیں سائڈ جنے ہاں جی وہ گل ہی سائڈ تے پوچھن والی سائڈ تے ہو گئے ہاں دس کہنے جی کی دساں جی بس شرم دے مارے تو دس ہی نہیں سکتا جی میں کہ پھر بھی جنے دل دسن پوچھن والی ہے ہی نہیں جی میں کہ پھر بھی کوئی ہویا کی ہویا جنے بس جو ہویا جی وہ ہو گیا جی وہ گل دسن پوچھن والی میں کہ ہویا کی آئی جنے جو ہو گیا جی وہ ہو گیا لیکن ہوں میں کی دساں جی کی ہویا میں کہ حوصلہ کر تھوڑے دس جانے جی وہ میں غصے گھر گیا تو بیوی نے لڑائی ہوئی تو میں وہ دے بیٹھا میں کہ کی وہ دے بیٹھا جانے وہ دے بیٹھا میں کی جانے وہ طلاق اچھا پھر جی وہ میں گیا اپنے مولویاں کول تے انہاں کیا انہاں جو کیا میں کہ دس کی کیا جانے جو انہاں کیا جی وہ پوچھن دسن والی گل ہی نہیں میں کہ کیوں جانے جی وہ غیرت نہیں منتی میں کہ اچھا تواڈے مذہب بھی کوئی ایجیاں چیزاں بھی ہیں جنہوں نے غیرت نہیں منتی جاننے جی سارا مذہب غیرت والا سوا ایک شاید اے بڑی خطرناک گل ہے اے ساڈے مذہب بڑی عجیب پتنی ہے بنائی کنے آ میں کہ کوفے تے بنی ہے رافضیاں بنائی انہاں متا بنایا تساں لالا بنایا میں کہ بنی کوفے ہی آ جنہوں پھر کی کریے میں کہ ہن میرا لالا کرا لو جڑے غیرت نہیں منتی جی کہ میں کہ جس مذہب کی غیرت نہ منے وہ رہنا ہی نہیں چاہیے غیرت مند مذہب آ جاؤ جڑا غیرت مند کیڑا ہے میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہنے لگا مولوی جی میں ہاں جی جان میں دتیاں تے 3 طلاقاں نے تے میں کہ میرا لالا جا کرا لے انہاں لالا دن نہیں مندا تے ویسے 3 ہی ہو گئیاں نے میں کہ نہیں ایک ہوئی یعنی ایک کیویں ہو گئی جی دتیاں جو 3 نے میں کہ کنی بار دتیاں جان 3 باری میں کیویں کیا ہی میں کہ اپنی بیوی نے میں تجھے طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں 3 باری کیا میں جب تو پہلی باری کیا 3 پہلی دفعہ کیا تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں ہو گئی یا نہیں یعنی جی طلاق ہو گئی میں کنی ہاں یعنی ایک کوئی میں کہ پھر تو کیا طلاق یعنی جی میں کنوں یعنی انہوں میں انہوں تک ہو گئی یعنی پتہ نہیں پھر میں کنوں کیا ہے وہ کملے آ جا تو دوسری باری طلاق کیا ہے کنوں کیا ہی طلاق دوسری باری یعنی جی اس نو ہی میں اس نو تک ہو گئی ہے یعنی پتہ نہیں پھر میں کنوں کیا ہے میں وہ تک متعلق ہے جب تو ایک باری طلاق کیا انہوں طلاق ہو گئی نا وہ عدت چلی گئی متعلقہ ہو گئی ہوں دوسری باری کنوں طلاق دیتی ہوں یعنی جنہوں میں پہلے دیتی میں کنوں تک ہو گئی یعنی پھر پتہ نہیں ساڈا مذہب ہی کیویں میں کہ تہاڈا مذہب ہی انج دا ہن میں کی کراں جدوں ایک باری طلاق دے چھڑی طلاق ہو گئی ہوں دوسری باری طلاق کنوں کیا جنوں اگے ہو گئی وہ اگے متعلق ہے تو متعلقہ نو طلاق تے ہوندی ہے اپنی بیوی تو اگے متعلق ہے انہوں طلاق دوسری کیویں ہوئے گی یعنی پھر کی حکم ہے میرے واسطے جانے جی وہ پھر اصل ہے گل نہیں سمجھ آ رہی بس دتی جو 3 باری ہوئی ایک کیویں میں کہ تو قبول کنی باری کیتی سی یعنی میں یاد آ رہا 3 باری کیتی سی میں کیویں کیا سی یعنی میرے مولوی صاحب نے کیا دی میں تو فلاں کی بیٹی نکاح کر کے دیتی میں کیا قبول پھر میرے مولوی نو خیال آیا میں دوسری باری کہاں ہو سکتا گل کچی ہوئے پھر انہیں پوچھا فلاں دی بیٹی تو نکاح کر دی میں کیا قبول پھر تیجی باری انہیں پوچھا میں کیا قبول میں کنی باری قبول کیا یعنی 3 باری میں کن نکاح ہوئے یعنی نکاح تو پھر ایک ہی ہوندہ ہے میں بندہ جی ایک مجلس 3 باری قبول کرے تو کن نکاح یعنی ایک ہوندہ ہے میں کملیا جی نکاح ایک ہوندہ ہے تے طلاق جی طلاق 3 ہوندی ہے تے نکاح بھی جے طلاق 3 باری طلاق کبھی ہے جے طلاق 3 تے مولوی جی نکاح بھی مہربانی کرو 3 نہیں مہربانی کرو 3 دیو 3 باری جو قبول کروایا 3 نکاح 3 دی رخصتی کرو 4 تک تے جائز نے 3 ٹورو گڈی 3 باری قبول کیا ایک مجلس پری مجلس 3 باری قبول کیا کنہ نے کہا جے 3 ہوئے نے پھر 3 ٹورو جے 3 نہیں تے ایک مجلس 3 باری قبول کبھی جے نکاح ایک دے طلاق بھی ایک عزت بچا لو عزت کے دے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیم حضرت شیخ القرآن رحم اللہ فرما کردن کراچی بندہ طلاق دے بیٹھا
جو طلاق دے بیٹھا سوچیا با کوٹھی بیوی دینا تے فیکٹری بھی بیوی دینا. ہن پریشان ہو گیا میں کی کراں. بیوی کو آیا کہنے لگا اگر تسی ناراض نہ ہو تو صلح ہو سکتی اپنی, میرے کو غلطی ہوگی معاف کر دے, صلح ہو سکتی, میں مسئلہ پوچھا ہے. انہوں نے کہا اچھا کی پوچھے ہی؟ انہیں کہا بس وہ حلالہ ہوئے گا. اس نے کہا کیویں حلالہ, اس کی تعریف دسی. اس نے کہا کیڑے مولوی دسیا ہے؟ انہیں کہا مولوی تو چنگا بلا پائے دے. اس نے کہا پھر بھی, اس نے کہا رویت حلال کمیٹی دے چیئرمین ہے, چنگا بلا پڑھے لکھے ہیں. انہیں فتویٰ دیتا ہے. اچھا تو انہیں کہا پھر کی کتے یاد علامہ شہید فرما کے جڑا انا ہوئے انہوں روایت حلال کمیٹی دا چیئرمین بنا چھڑ دیں ساڈے ملک وچ بھی. جڑا آپ انا ہے انہیں چان کی ویکھنا ہے. او جانے انہیں فتویٰ دیتا ہے. انہیں کی فتویٰ دیتا ہے جانے حلال اسا کیا پہلا مولوی ویکھیا ہے. اسا کی جانے پہلا اسلام ویکھیا جانے کی گناہ کوئی کرے بیچارہ تے سزا کوئی بھگتے. طلاق تو دے میں حلالہ میرا ہوئے. اے پہلی باری مذہب ویکھیا ہے انج دا مذہب با گناہ کوئی کرے سزا میں بھگتا. میں طلاق دیتی نہیں, طلاق دے تو ہی دیتی ہے. جانے ساڈا مذہب ایویں دا ہی الٹا ہے. طلاق میں دیتی ہے تے حلالہ تہاڈا ہونا ہے. اس نے کہا چلو ٹھیک, کس نال کریں گا؟ انہیں کہا کوئی شریف بندہ لبنے. انہیں کہا جڑا اپنا کوٹھی دے چوکیدار ہے بندہ بابا شریف نے نکاح نہ پڑھا دی. انہیں کہا ٹھیک. انہوں بلایا بعد جو 3 دن بعد تو نکاح پڑھانا پھر طلاق دینی ہے, میں مری آ کے سیر کر کے آنا 3 دن بعد تو چھاڑ دینی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. چودھری صاحب جی میں حکم ہوئے نکاح پڑھایا. آپ مری ٹر گیا. پھر چو میاں بیوی راز ہو گیا کوٹھی میرے نام فیکٹری میرے نام ہے, تو پکا رہی تو میں پکی ہے. وہ واپس آیا 3 دن بعد بیل دیتی دروازہ کھڑنا کوٹھی دا. انہیں دروازہ کھولیا. انہیں کہا آؤ چودھری صاحب تشریف لے آؤ, بیٹھو. بٹھایا. کہنا چائے پیو گے یا پانی؟ چھاڑا چاہ پانی نو, انداز پرانا سی نہ لا جا, چھڑ چاہ پانی طلاق دے. انہیں کہا کینوں؟ یعنی میری بیوی نو. انہیں کہا چودھری صاحب پہلی دفعہ سنیا یعنی کی یعنی میری بیوی نو. بیوی تہاڈی ہے تے میں طلاق کیویں دے سکدا؟ بندہ تے اپنی بیوی نو طلاق آپ دیندا, تسی کہندے میری بیوی میں تہاڈی بیوی تے میں طلاق کیویں دے سکنا؟ یعنی نہیں جڑی تیری ہے. اس کہا میری ہے تے میں کیوں دیاں؟ جے تہاڈی ہے تے میں دے نہیں سکدا تے جے میری ہے تے میں کیوں دیاں؟ تانوں کی پرابلم؟ اس کہا نہیں جڑی فی الحال تیری, اے نویں اصطلاح جڑی فی الحال تیری ہے. انہیں کیا نہیں مادرہ جی چودھری صاحب تے پکی میری. اس کہا پوچھ لو باجی اور کلو, پوچھ لو جا کے پکی میری. اس کہا میرے واسطے کی حکم ہے؟ اس کہا جاؤ تسی جا سکتے ہو. باہر نکلیا ویندا میں کدھر جاواں؟ میں کہا مولویاں نو ماتم انہاں دا گھر ماتم جنہیں تیری عزت بھی لٹی ہے گرد بھی لٹی ہے. جے عزت چاہنا ہے فکان فی شاہ فی مال کی اندر نہیں عزت کے در. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. لوگوں ایک مسئلہ نہیں, ہزاروں مسائل ایسے ہیں جناب اپنے امام دی آڑ اندر چھوڑے نے. میں جناب کوئی مبالغہ نہیں کر رہا. جاؤ شیخ الہند مولانا محمود رسول صاحب دی کتاب پڑھو الورد الشذی اندر حوالہ نہ ہوتے میں ذمہ جو توڑا جی چاہے اس سزا مقرر کرنے حوالہ موجود ہے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود رسول صاحب فرماندے نے کہ ہم رفع الیدین نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے جائیے پوچھئے. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح بھی ہیں, صریح بھی ہیں, مرفوع بھی ہیں رفع الیدین کرنے کی, لیکن ہم نہیں کرتے تو اپنے امام کی آڑ میں نہیں کرتے, نہیں کرتے اپنے باپ کی وجہ سے نہیں کرتے. میں پوچھنا چاہنا حدیثہ ہون بھی صحیح, صحیح بھی ہون, مرفوع بھی ہون, تے جیڑا کہے میں نہیں کردا امام دی آڑ دی وجہ تو نہیں کردا, میں نہیں کردا امام دی وجہ تو نہیں کردا, میں کیویں مننا کیوں مندا ہوگا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. جائیے علماء کرام دے سامنے پیغمبر دی حدیث پیش کیجئے, مسائل پیش کیجئے کہ حضرت جی کو حدیث صحیح البخاری دے اندر اے جناب حدیث پاک موجود ہے کہ میرے پیغمبر دے زمانہ پاک اندر حضرت بلال قاری تکبیر کے اندر سن مولوی امام دی وجہ تو کہیں گا کہ میرا امام نہیں مانتا. حدیث بخاری پیش کرو کہ جناب پاؤں پاؤں ملان حدیث بخاری اندر ہے, جواب آئے گا میرا امام نہیں مانتا. 5 حدیث رفع الیدین کی پیش کرو, جواب آئے گا امام نہیں مانتا.
مانتا. سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ابن خزیمہ کی روایت پیش کرو. جواب آئے گا میرا امام نہیں مانتا. آگے جناب پڑھیے اونچی آمین دی حدیث, کہے گا میرا امام نہیں مانتا. میں کہ اللہ دی قسم جا کیوں جھوٹ بولنا, میرا امام نہیں مانتا. ایک حدیث لے آج جن امام ابو حنیفہ نہ مندہ ہوئے, صحیح سند نہ پیش کر. میرے امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہوئے کہ رفع الیدین نہ کرو. ایک روایت پیش کر باسند صحیح امام ابو حنیفہ کا قول پیش کیجئے کہ امام نے فرمایا ہوئے کہ رفع الیدین نہ کرو, اونچی آمین نہ کہو, پاؤں نال پاؤں نہ ملاؤ. کہنے لگا انہوں نے شاگرداں نے کیا, میں کہ امام صاحب نے کیا ہوئے. لاؤ امام صاحب دی روایت باسند صحیح نہیں ملے گی. یہ نہیں ملے گی دا مطلب ہے تو امام صاحب نے بدنام کیتا ہے, امام صاحب سے بھی جھوٹ بولے ہے. کہنا رفع الیدین میں نہیں کرتا, امام کی وجہ سے اونچی آمین نہیں کہتا, امام کی وجہ سے جماعت ہو گئی ہو دوسری جماعت مسجد کے اندر, میں نہیں کراتا امام کی وجہ سے. میں سوال کرنا جدو تو سارے حدیثہ چھوڑی جانے, ایک دو چار نہیں, ایک دا مسئلہ ہوئے بندہ کچھ زبان بند کر سکتے, جناب دو چار حدیث دا مسئلہ ہوئے بندہ زبان بند کر سکتے, لیکن ظلم دی انتہا ہے جے ایمان دا مسئلہ آئے تاں قرآن و حدیث دے نصوص دا انکار, جے عمال ایمان دے صد باس آئیے تاں صحیح حدیث دا انکار, جے رفع الیدین دی بات آئیے ایک دو چار نہیں 400 تو زیادہ حدیث دا انکار, جے اونچی آمین دی حدیث آئیے نے امام دی آڑت دے اندر انکار, 8 تراوی دی حدیث آئیے بخاری دی امام دی آڑ اندر انکار, جے پاؤں نہ پاؤں ملان دی حدیث آئیے امام دی آڑت انکار, حمدن کثیرن دی حدیث آئیے امام دی آڑت انکار, جے مسئلہ مسرات آئے تو جناب امام دی آڑ اندر انکار, جے مسئلہ رضات آئے امام دی آڑت قرآن دی نسے قطیدہ انکار, جے جناب دوری اذان دا مسئلہ آئے امام دی آڑ اندر انکار, جے طلاق ثلاثہ دا مسئلہ آئے ایک مجلس دی اندر تے جناب امام دی آڑ دی اندر انکار, جے 4 دن قربانی دا مسئلہ آئے امام دی آڑ انکار, جے ایک وطر دی حدیث آئیے امام دی آڑ دی اندر انکار. بتلاؤ کیڑا مسئلے جتے تو جناب تورق دی حدیث آئیے امام دی آڑ اندر انکار, جے جلسہ استراحت دی حدیث آئیے امام دی آڑ اندر انکار, جے قنوت وطر دی حدیث آئیے امام دی آڑ اندر انکار, جے جناب جنازے دی اندر جناب دعاواں دی واری آئیے امام دی آڑ اندر انکار, جے جنازے تباد دعا تو کیتی ہے اپنی مرضی دے نال اوتے جناب پیغمبر دے عمل دا انکار, جے قبر دے دفن تو قبر دے دفن کرن تو بعد جناب تو قبر نو پختہ کیتا ہے, قبر جناب پکیا کیتے اور قبہ بنایا طواف کیتا سجدہ کیتے تے اپنے جناب من مرضی و خواہشات پرستی, تیرا کدے خواہشات امام نے کدے تیری مرضی امام ہے کدے تیری اپنی سوچ امام ہے, اور کدے تو امام حنیفہ دی آڑ دی اندر پیغمبر دی سینکڑوں حدیث تے انکار کرنے, کدے اپنے سلسلے دے جناب آڑ دی اندر پیغمبر دی صحیح حدیث تے انکار کرنے. جویں میں سینکڑوں حدیث تیرے سامنے بخاری چو مسلم چو ابو داؤد چو نسائی چو ابن خزیمہ چو مسند احمد چو ابن ماجہ چو پیش کر سکنا, جنہاں دا تو انکار کیتے ایک مسئلہ نہیں ہزاروں مسائل ایسے نے جتے امام دی آڑ اندر تو پیغمبر دی صحیح حدیث سے انکار کیتا ہے. ذرا جرت کرے کوئی اپنے اجتماع اپنے جناب اجتماع اپنے جلسے اندر ایک حدیث صحیح صریح مرفوع ایسی پیش کر دے جو پوری دنیا دی کسی کتاب وچ موجود ہوئے, اور اہل حدیث اپنے بزرگ دی وجہ تو انکار کر دو. لائیے ایک حدیث جس طرح میں ایک حدیث گنی شمار کی تھی, ذرا اس طرح دیا صرف 4-5 نہیں صرف ایک حدیث پیش کیجئے فلاں مسئلے اندر حدیث صحیح بھی ہے مرفوع بھی ہے متصل بھی ہے, اس کی سند میں کوئی بات ہو جرا نہیں ہے, اہل حدیث چھوڑے گا ذوق دی وجہ تو چھوڑے گا, اہل حدیث چھوڑے گا کسی روایت نو او دے موضوع ہون دی وجہ تو چھوڑے گا, ضعیف ہون دی وجہ تو چھوڑے گا. ایک حدیث صحیح ایسی نہیں ہے جو اہل حدیث سے ایمان عمل موجود نہ ہوئے, تو سینکڑوں حدیث امام دی وجہ تو چھوڑ جانے تے میں کیویں مننا کہ تو مننے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. سن
مرزائیت نو اے چور دروازہ تسا مہیا کیتا ہے بند کر دو، اے سارے نقب انجا بند کرنا ہو، اے سارے چور دروازے بند کرنا ہو، اے ساریاں دراڑا بند کرنا ہو، اے سارے سوراخ بند کرنا ہو، سارے راستے بند کر دو جو پیغمبر دی حدیث دے خلاف آندے ہیں، او سارے ذرائع اسباب بند کرنا ہو جو پیغمبر دی ختم نبوت دے منافین ہے۔ مان لو ما کان محمد اباد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جان لوگوں جڑا میں پیغام دینا چاہنا، مرزائی جڑا ہے جس طرح تسا علماء کو سنیا ہے اور رب دی بھی گستاخی کرنا ہے، مرزائی جڑا ہے یہ میرے پیغمبر دی بھی گستاخی کرنا ہے، مرزائی جڑا ہے حدیث مصطفیٰ دا بھی انکار کرنا ہے، مرزائی جڑا ہے یہ پیغمبر دی نبوت دا انکار کرنا ہے، پھر مرزائی جڑا ہے پیغمبر دی جناب توہین کردا ہے، تنقیص کرنا ہے۔ مرزائی نے صحابہ کرام دی بھی توہین کیتی ہے، اہل بیت دی بھی توہین کیتی ہے، مکے دی بھی توہین کردا ہے، مدینے دی بھی توہین کرنا ہے، رب دی بھی توہین کردا ہے، رسول دی بھی توہین کرنا ہے، سار نبیاں دی جناب توہین کردا ہے۔ مرزائی الگ ملت، الگ مذہب، الگ عقیدہ ہے، نہ ادھر رب نال ایمان، نہ رسول اللہ دے نال، نہ قرآن دے نال، نہ پیغمبر دی حدیث دے نال، نہ صحابہ نال، نہ اہل بیت نال، نہ علماء امت نہ عقیدت، نہ مکے نال، نہ مدینے نال، الگ مذہب، الگ عقیدہ۔ مرتد لوگ نے، کافر نے، آئیے اہل حدیث دے پلیٹ فارم دے ہوتے ہیں اکٹھے ہو کے مسلک اہل حدیث نو اپنا کر کے آئیے میدان اندر نکلیے، اس مسلک نو عام کیجئے، اس پیغام نو عام کیجئے۔ بلکہ میں کیا کرنا، مسلک اہل حدیث ختم نبوت کا نام، ختم نبوت ہی مسلک اہل حدیث ہے، جنہیں آج تک کوئی سلسلہ نہیں بنایا، آج تک کوئی پیر نہیں بنایا، آج تک کوئی سرکار نہیں بنائی، آج تک کوئی استانہ نہیں بنایا، آج تک کوئی پیر و مرشد نہیں بنایا، آج تک کوئی مطاع نہیں بنایا، آج تک کوئی مقتدا نہیں بنایا، آج تک کوئی شہر نہیں بنایا، جسے کوئی ہستی و بستی ایسی نہیں بنائی جہدے وال اپنی نسبت کرے۔ سارے کو بستیاں موجود سن، روپڑی بستی موجود ہے جو دیوبند نالوں زیادہ جناب پیاری ہو سکتی ہے، لیکن سب دیوبند کے مقابلے اندر کوئی بستی نہیں بنائی، بریلوی شہر کے مقابلے اندر کوئی اپنی بستی نہیں بنائی، بستیاں موجود نے۔ گجرانوالہ کے اندر میری جماعت دے بڑے بڑے کابر موجود نے، غزنوی خاندان جناب موجود ہے، انہوں نے شہر وال نسبت اسا نہیں کیتی، اسا آج تک نسبت یا مکے وال یا مدینے وال یا رب دے قرآن وال یا مصطفیٰ دی حدیث وال کوئی نیا نام نہیں، کوئی نیا پیغام نہیں، کوئی نیا عقیدہ نہیں، کوئی نیا نظریہ نہیں، کوئی نئی سوچ نہیں، کوئی نئی فکر نہیں، کوئی نیا عمل نہیں۔ جناب جمت تو لے کے مرن تک اہل حدیث دا ایک ایک عمل رب دی رحمت نال یا قرآن تو ثابت ہے یا پیغمبر دی حدیث تو ثابت ہے۔ کوئی اپنا نیا مسئلہ، ایک دعا، ایک وظیفہ، ایک ورد، ایک درود لوگوں نے کولو بنائے، درود تنجینا، درود مائی کروڑی لکھی بنا بنا کے نہ درود نو معاف کیتا، نہ پیغمبر نو، نہ سنت نو، نہ حدیث نو، لیکن اہل حدیث درود ہوئی پڑھ دے جو مصطفیٰ نے پڑھے، اذان ہوئی کہندے جو مصطفیٰ نے سکھلائی ہے، اذان ہوئے، نماز ہوئے، روزہ ہوئے، عقیدہ ہوئے، مکہ ہوئے، مدینہ ہوئے، وہی ساڑھے عقیدے چیزاں نے جو مصطفیٰ دے عقیدے چنے، جو صحابہ دے عقیدے چنے۔ پھر ماننا پائے گا اللہ دی زمین تے ایک گروہ جڑا من دے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔